وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ لوگوں میرا برف خرید لو اس کے پہلے کہ میرا کیپٹل ختم ہو جائے، میری پونجی ختم ہو جائے، میرا سرمایہ ختم ہو جائے، میرا برف خرید لو۔ اللہ تبارک و تعالی سارے زمانے کی قسم کھا کر کے فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، اے انسان تو گھاٹے میں ہے، تو لاس میں ہے، تجھے پتا بھی نہیں ہے تیرا کیپٹل ختم ہو رہا ہے، تیری زندگی کا جیسے جیسے ہر دن گزر رہا ہے تو اپنی موت سے قریب ہو رہا ہے، تو اپنی زندگی، تیری زندگی کے ایام کم ہو رہے ہیں، تو برتھ ڈے منا رہا ہے، تو نیا سال منا رہا ہے، تو شادی کی سالگرہ منا رہا ہے، تو اس بات پر خوش ہے تو 25 سال کا ہو گیا، تو 27 سال کا ہو گیا، تو اپنی شادی کی 20ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اے انسان تو کتنا بڑا نادان ہے، تو کتنا بڑا بے وقوف ہے، جیسے جیسے تیری زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے تو اپنی موت سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، تیرا کیپٹل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نیا سال آتا ہے نا، دسمبر کی 31 تاریخ کو بڑا جشن مناتے ہیں لوگ، سڑکوں پر ہیپی نیو ایئر لکھا جاتا ہے، ہوٹلوں میں بکنگ ہوتی ہے، ڈانس ہوتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے۔ کسی نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ناداں یہ کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ نیا سال کے کا آنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت خوش ہیں کہ 2023 آنے والا ہے، 22 ختم ہو جائے گا، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس کی زندگی کی دیوار میں سے ایک اینٹ اور گر گئی، اس کی عمر اور کم ہو گئی، وہ اپنے مالک کے اور قریب ہو گیا۔ یہ موبائل میں ایک اسکول میں بچہ پڑھتا ہے، مدرسے میں بچہ پڑھتا ہے، سال بھر وہ محنت کرے یا نہ کرے، لیکن جب ایگزام کا ٹائم آتا ہے تو بڑے سے بڑے گدھے قسم کے اور گھامڑ قسم کے بچے بھی جو ہوتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے محنت نہیں کی اور میں نے ایگزام میں، امتحان میں میں پاس نہیں ہوا تو میرا سال برباد ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، تم دنیا کے امتحان میں اگر محنت نہیں کرو گے تمہارا سال برباد ہو جائے گا، تمہاری پڑھائی برباد ہوگی، اس لیے تم امتحان کے آنے کے پہلے محنت کرتے ہو۔ غور کرو کہ ایک امتحان ایسا بھی ہے جو ہم سب کو دینا ہے، اور وہ امتحان کب دینا ہے؟ وہ قبر میں جا کر کے دینا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر کے دینا ہے، اور وہ امتحان کب ہوگا کسی کو نہیں معلوم، اس لیے کہ موت کا فرشتہ تو کبھی بھی آ سکتا ہے۔ انسان کتنا بڑا نادان ہے، وہ دنیا کے امتحان کے لیے تو محنت کرنے کو تیار ہے، جبکہ اس میں صرف اس کا سال برباد ہوگا، اس کی پڑھائی برباد ہوگی۔ یہ تو ایک ایسا امتحان ہے، اگر اس امتحان میں ہم ناکام ہو گئے، ہم فیل ہو گئے تو ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے 17ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمایا، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ او لوگو، تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، تمہارے امتحان کا ٹائم قریب آ چکا ہے، لیکن پھر بھی تم غافل پڑے ہوئے ہو، پھر بھی تمہیں کوئی چنتا نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ دنیا میں جو سخت قسم کا ٹیچر ہوتا ہے وہ بچوں کو امتحان کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا، بچے پریشان ہوتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو پوری کتاب پڑھنا ہے، ٹیچر نے کچھ بتایا نہیں کہ ایگزام میں کیا پوچھا جائے۔ او لوگو، ہمارا رب تو اتنا کریم ہے، اتنا دیالو ہے، اتنا
اتنا کرپالو اتنا مہربان ہے، اس نے قیامت کے دن جو پرچہ دیا جائے گا، جو پیپر دیا جائے گا، جو سوال کیا جائے گا، اس نے پرچہ تو پہلے ہی آؤٹ کر دیا ہے، اس نے سوال تو پہلے ہی بتا دیا ہے۔ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر رحیمی صاحب بھی ٹل نہیں پائیں گے، عبدالغفار صاحب بھی ٹل نہیں پائیں گے، منور حسین صاحب بھی ٹل نہیں پائیں گے، بھرسیا کا ایک معمولی آدمی بھی ٹل نہیں پائے گا، پڑھا لکھا بھی نہیں ٹلے گا، ان پڑھ بھی نہیں ٹلے گا، امیر بھی نہیں ٹلے گا، غریب بھی نہیں ٹلے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، آدم کے ہر بیٹے کو جواب دینا پڑے گا 5 سوالوں کا۔ پہلا سوال، ان عمرہ فیما افناہ، میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ 60 سال کی زندگی ملی تھی، 70 سال کی زندگی ملی تھی، تو اپنے آپ تو پیدا نہیں ہو گیا، تجھے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تجھے ماں کے پیٹ میں ختم کر دیتا، تو کیا کر سکتا تھا؟ تجھے اللہ نے صحیح سلامت پیدا کیا، تیرے دونوں کان برابر بنائے، تیری ناک صحیح بنائی، تیرا چہرہ خوبصورت بنایا، تیرے بال اچھے بنائے، تجھے انسان بنایا، تجھے پھر زندگی دی، بچپن دیا، جوانی دی، بڑھاپا دیا۔ ان عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ دوسرا سوال، وعن شبابہ فیما ابلاہ، میرے بندے تو نے اپنی جوانی کے دور کو کہاں گزارا؟ تو 20 سال سے لے کر کے 40 سال کے دور میں تو کیا کرتا رہا؟ شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، کالی پوجا کے ڈانس میں جا کر کے ڈانس دیکھتا رہا، کیا کرتا رہا تو؟ پوچھے گا اللہ، بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ بڑے پکے اہل حدیث ہیں، کیا مجال کے نماز میں سینے پر ہاتھ نہ باندھیں؟ کیا مجال کی آمین کی آواز تھوڑی آہستہ سے آ جائے؟ کیا مجال کی نماز کی کوئی سنت چھوٹ جائے؟ او لوگو، تم نے اہل حدیث کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ اہل حدیث صرف نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے والے کو نہیں کہتے، اہل حدیث صرف زور سے آمین کہنے والے کو نہیں کہتے، اہل حدیث تو اس کو کہتے ہیں جس کا اوڑھنا، جس کا بچھونا، جس کا چلنا، جس کا پھرنا، جس کی زندگی حدیث کے مطابق ہو جائے، سنت کے مطابق ہو جائے۔ آج شراب کے اڈوں پر تم نظر آ رہے ہو اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، تو اپنی جوانی کا حساب دے میرے بندے، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ اتنا بڑا علاقہ ہے، ذرا گھر گھر جا کر کے سروے کر لو، ہر گھر سے سروے کر لو۔ میں بچوں کی بات نہیں کر رہا، میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں، ہر گھر سے سروے کر لو۔ 18 سال کے 5 نوجوان لڑکے گھر میں موجود ہیں، بڑے اچھے اچھے نام بھی ہیں ان کے، عبداللہ، عبد الرحمن، بڑے اچھے اچھے اسلامی نام ہیں۔ گھروں میں جا کر کے سروے کر لو، پوچھو بھائیو کیا تم مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہو؟ نہیں صاحب، تھوڑی کوتاہی ہے، جمعہ تو آتے ہیں، 5 ٹائم میں نہیں آتے ہیں۔ واہ واہ بھائی، میرے بھائی، تم تو نبی کے عاشق ہو، تم تو نبی کے چاہنے والے ہو، تم تو نبی سے پیار کرنے والے ہو۔ ارے تم کیسے نبی کے چاہنے والے ہو؟ تم نبی کے لیے جان دینے کی بات کرتے ہو، تم 5 ٹائم نماز میں حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جس نبی سے تم پیار کا دعویٰ کرتے ہو، اس نبی کو تو نماز سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اپنے آخری ٹائم بھی وہ نبی نماز کو نہیں بھولے۔ جب آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، آپ کی زبان کانپ رہی تھی اور آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے کان لگا کے سنا کہ دیکھو اللہ کے پیارے نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او میری امت کے لوگوں، تم نماز کی پابندی کرنا، تم نماز کا خیال کرنا، تم نماز کو مت چھوڑنا۔
کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ ابھی ایک بی جے پی کی کسی ایم ایل اے نے ایک فوٹو ڈال دی صاحب، ٹرین میں کچھ ہمارے بھائی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، راستے میں جو ٹرین میں بیچ میں راستہ ہوتا ہے، پیسیج ہوتا ہے، جماعت بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں، بی جے پی کے ایم ایل اے نے فوٹو ڈال دیا کہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے۔ لوگ راستے جام کر کے اپنے اپنے مذہب کے کام کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مسلمان اگر نماز پڑھ دے تو بہت بڑی تکلیف کی بات ہوگی، اس کو ٹویٹر پہ ڈال دیا گیا، اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا گیا۔ مگر ہاں، یہاں تھوڑی سی غلطی ہماری بھی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹرین میں بھی جماعت بنا کے نماز پڑھیں۔ آپ ٹرین پر اپنی سیٹ پر بیٹھے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ اپنی سیٹ پر بیٹھیے، اور اگر آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھیے، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ اب وہاں راستے میں پیسج میں آپ جماعت بنا کے نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے اسلام تو وہ دین ہے جو راستے میں کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کام غلط ہے، مگر انٹینشن اس بی جے پی کے ایم ایل اے نے جب اس کو فیس بک کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر ڈالا تو اس کا انٹینشن غلط تھا، اس انٹینشن پر میں تنقید کر رہا ہوں، لیکن وہاں تھوڑی سی غلطی ہماری بھی تھی۔ ہمیں اور آپ کو نماز تو بہرحال ٹرین میں ہو اور ہم سفر میں ہوں تب بھی ہم کو پڑھنا ہے۔ بنارس سے 700 کلومیٹر دور میں کٹیہار آیا، اسٹیٹ بدل گیا، موبائل رومنگ میں آ گیا، اردو سے بنگلہ زبان کے بیلٹ میں آ گیا، لینگویج بدل گئی، علاقہ بدل گیا، اسٹیٹ بدل گیا، لیکن نماز نہیں بدلی۔ حی علی الصلاح کی آواز یہاں بھی آ رہی ہے، اور نماز کا ٹائم ہوا تو عبدالغفار صاحب یہ کہہ کر کے نہیں بچ پائیں گے، ہم تو الگ ایک اسٹیٹ میں آئے ہیں، یہاں پر ہم نماز کیوں پڑھیں؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کے کلام کی طرف سے آواز آئے گی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ عبدالغفار صاحب نماز تو آپ کو پڑھنی ہے اور ٹائم پر پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے آپ سفر میں ہیں، 4 رکعت والی نماز آپ 2 رکعت پڑھ لیجئے، ظہر کی نماز آپ 2 رکعت پڑھ لیجئے، عصر کی نماز آپ 2 رکعت پڑھ لیجئے، عشاء کی آپ 2 رکعت پڑھ لیجئے، اور فجر کی کتنی پڑھیں گے؟ 1 رکعت؟ بولو بھائی، مولوی صاحب ہم کو پتہ نہیں ہے، انڈیا پاکستان کے میچ میں وراٹ کوہلی نے کتنے رن بنائے یہ برابر پتہ ہے، نماز کے مسئلے نہیں معلوم۔ سفر میں آپ کو مغرب کی نماز کتنی پڑھنی ہے؟ 3 رکعت ہوتی ہے بھائی، اس میں تو 1.5 رکعت نہیں پڑھ سکتے، یہ پڑھیں گے 1.5 رکعت؟ مغرب کو 3 کی 3 ہی پڑھنی ہے، فجر کی 2 کی 2 ہی پڑھنی ہے۔ آج ہمارے نوجوان میرے بھائیوں نماز سے کتنے دور ہیں، یہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ شیخ ابن باز سے پوچھا گیا، کوئی مسلمان اگر دشمنوں کی قید میں چلا جائے، اس کو کھمبے سے باندھ دیا جائے، وہ تو ہل بھی نہیں سکتا، وہ تو رکوع بھی نہیں کر سکتا، وہ تو سجدہ بھی نہیں کر سکتا، وہ پیشاب کر دے تو دھل نہیں سکتا، وہ پاخانہ کر دے تو دھل نہیں سکتا، وہ وضو نہیں بنا سکتا، وہ تیمم نہیں کر سکتا، شیخ صاحب وہ انسان نماز کیسے پڑھے گا؟ شیخ ابن باز نے جواب دیا، جب نماز کا ٹائم ہو جائے گا وہ اسی حال میں، اس کے دونوں ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے، وہ اسی حال میں اپنی آنکھوں کے اشارے سے تسبیح کرے گا، اپنی آنکھوں کے اشارے سے دعائیں پڑھے گا، وہ اپنی آنکھوں کے اشارے سے پوری نماز پڑھے گا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ وہ بیچارہ وضو نہیں کر سکتا، وہ تیمم نہیں کر سکتا، وہ رکوع نہیں کر سکتا، وہ سجدہ نہیں کر سکتا، وہ جس حال میں اسی حال میں نماز پڑھے گا۔ معاف نہیں ہے یہ نماز، ہمارے اوپر معاف ہے۔ ہماری دکان ہے مارکیٹ میں، بغل میں مسجد ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، ہم دکان چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی دکان سے کہہ دو، اپنے کام سے کہہ دو کہ نماز کا ٹائم ہے، نماز سے مت کہو کہ میری دکان کا ٹائم ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مومن بندے نماز کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے کبھی نماز کو نہیں چھوڑتے، وہ نماز کی وجہ سے اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔
اللہ کے پیارے نبی کبھی بد دعا نہیں کرتے تھے. آپ نے دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی. مگر جب آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. جنگ خندق کا موقع تھا, دشمنوں سے لڑائی چل رہی تھی, عصر کا ٹائم ہو گیا, لڑائی کنٹینیو ہے, لڑائی چل رہی ہے. مغرب کا ٹائم ہو گیا, سورج غروب ہو گیا اور اللہ کے پیارے نبی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. آپ نے بد دعا دیتے ہوئے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطی. اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے, ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی. اتنی محبت تھی اللہ کے نبی کو نماز. سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا. آخری نماز آپ نے فجر کی دیکھی. فجر کی نماز کا ٹائم ہے, ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کی طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوئی. آپ کھڑے ہوئے, حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹایا, سامنے صفیں لگی ہوئی ہیں, صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. نبی اکرم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی, آپ ہنسنے لگے, مسکرانے لگے. آپ کے دل کو سکون پہنچا. میری امت میرے بعد بھی نماز پڑھے گی, میری امت کے لوگ میرے بعد بھی نماز کو قائم رکھیں گے, میرے مشن کو قائم رکھیں گے, میرے کام کو جاری رکھیں گے, نماز بند نہیں ہوگی. آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا, جس سے محبت ہوتی ہے نا, اس کی موجودگی کا احساس وہ کر لیتا ہے. صحابہ نے نماز کی حالت میں محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی اپنے حجرے کے دروازے تک آئے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر محسوس ہوا کہ کہیں ہماری نماز نہ خراب ہو جائے. ابو بکر صدیق کو بھی محسوس ہو گیا, وہ پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے پیارے نبی نے اشارہ کیا کہ نماز کو کنٹینیو رکھو, اور آپ نے دوبارہ پردہ گرا دیا. صحابہ کہتے ہیں یہ آخری دیدار تھا جو ہم نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا. اتنی محبت تھی میرے بھائیوں نماز. ہمارا نوجوان نماز نہیں پڑھتا. نماز پڑھے گا کیسے؟ یہ دارو پیتا ہے, نماز کہاں سے پڑھے گا؟ یہ جوا کھیلتا ہے, نماز کہاں سے پڑھے گا؟ شراب کے اور جتنے نقصان ہیں وہ سب تو ایک طرف ہے. جو شرابی ہوگا وہ نمازی نہیں بن سکتا, اور جو نمازی بنے گا وہ شرابی نہیں بن سکتا. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. میرے بندو, شیطان تو یہی چاہتا ہے تم شراب کے عادی بن جاؤ, تم جواری بن جاؤ. جب تم شرابی اور جواری بن جاؤ گے تو آپس میں تم لڑائی کرو گے اور نماز سے تم دور ہو جاؤ گے. ارے ہم تو محمد رسول اللہ کے امتی. یہ کام نتیش کمار کا نہیں تھا کہ شراب پر پابندی لگائیں. یہ کام تو مسلمان کا تھا. مسلمانوں کے گاؤں میں بڑے بڑے بورڈ لگے ہونے چاہیے تھے کہ یہ ہمارا گاؤں ہے, یہاں شراب کا اڈا نہیں کھلے گا. شراب بندی یہ بہار گورنمنٹ کا کام نہیں تھا, یہ مسلمان کا کام تھا میرے بھائی. یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے, یہ ہمارے دھرم کی تعلیم ہے کہ ہمیں شراب کو ہاتھ نہیں لگانا. عثمان غنی کہتے تھے اجتنبوا الخمر, او لوگوں شراب سے بچو, فإنها ام الخبائث, اس لیے کہ شراب بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے, بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے. عثمان غنی بیان کرتے ہیں پہلے کے دور میں ایک آدمی تھا, بہت اللہ والا تھا, بہت نیک تھا, بہت متقی تھا, بہت پرہیزگار تھا. اس دور کی ایک فاحشہ عورت نے, ایک بدچلن عورت نے اس کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی. اس نے اپنی ایک لونڈی کو بھیجا. لونڈی آئی, حضرت چلیے ہماری مالکن نے آپ کو بلایا ہے. کیا بات ہے, کیا کام ہے؟ وہ کچھ گواہی دینا ہے, بڑا بہت امپورٹنٹ کام ہے, بڑا اہم کام ہے, آپ کو گواہی دینا ہے, چلیے آپ. حضرت بیچارے سیدھے سادے تھے, چل دیے. اب جب حضرت پہنچے اس عورت کے گھر میں تو حدیث کے الفاظ ہیں
लौंडी जब अंदर गई दरवाजा बंद, और अंदर गई दूसरा दरवाजा बंद, और अंदर गई तीसरा दरवाजा बंद, 7 दरवाजों के अंदर लेके गई। लास्ट में कमरा था, कमरे में वही बदचलन औरत थी, खूबसूरत औरत थी, और एक छोटा सा बच्चा था जिसके बगल में, जिसके बाजू में चाकू रखा हुआ था, और एक शराब का जाम था, शराब की बोतल थी और गिलास रखा हुआ। औरत ने कहा तुम्हें 3 में से कोई एक काम करना है, या तो तुम मेरे साथ जिना करो, या तुम इस बच्चे को कत्ल कर दो, या तुम शराब का एक प्याला पी लो। उसने सोचा जिना तो बहुत बड़ा गुनाह है, बच्चे को कत्ल करना उससे बड़ा भी गुनाह है, इससे आसान काम यह है कि मैं शराब पी लेता हूं। गौर से सुनना मेरे वो भाइयों जो जिंदगी में कभी शराब के करीब गए हो, बड़े दर्द के साथ ये वाकया बयान कर रहा हूँ। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं उस इंसान ने सोचा कि शराब पीना ये हल्का काम है, चलो मैं शराब पी लेता हूँ। उसने शराब का एक प्याला उठाया, उसने शराब को पिया। शराब पीने के बाद उसको और तलब महसूस हुई, उसने कहा एक और प्याला पिलाओ। उसने एक और प्याला पिया, यहाँ तक कि शराब को ख़त्म कर दिया। और जब नशे में हो गया उसने उस औरत के साथ ज़िना भी किया और उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। उस्मान गनी कहते हो लोगों, शराब की लत और ईमान एक दिल में इकट्ठा नहीं रह सकते। अगर शराब की लत लग जाए तो ईमान निकल जाता है, और ईमान है तो शराब की लत निकल जाती है। यहां इस मजलिस में अगर कोई हमारा भाई बैठा हो जिसको अल्लाह ने इस बुरी आदत में वो मुब्तला हो गया हो, तो मैं अल्लाह से दिल के साथ, और तहज्जुद का ये टाइम है, रात का टाइम है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह उसको इस गंदी आदत से बचा ले। मेरे भाइयों, ये वो आदत है जिसको अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया उम्मुल खबाइस, तमाम बुराइयों की जड़ है, तमाम गंदगियों की माँ है। और आपने अगर जवानी के दौर में शराब पी है तो आपको इस जवानी का हिसाब देना है कल क़यामत के दिन। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं क़यामत के दिन दूसरा सवाल किया जाएगा, वान शबाबिही फी मामला, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। तीसरा सवाल, वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, तूने माल कहां से कमाया। तू ब्याज का काम करता था, तू जुआ खेलता था, तू लॉटरी खेलता था, तू हराम तरीके से पैसा कमाता था, या बिजनेस करके हलाल तरीके से पैसा कमाता था। तू अच्छा मकान बना ले, तू बेहतरीन घर बना ले, तू करोड़ों की गाड़ी खरीद ले, इस्लाम को कोई एतराज नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल को कोई एतराज नहीं है। लेकिन तूने हराम की कमाई का एक पैसा भी अगर अपने घर में तू लेकर के आया तो अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। मिन ऐन इक्तसबहु, तूने माल कहां से कमाया। आज ये मसला भी हमारे नौजवान के साथ। 10,000 का मोबाइल उसके पास है, अब उसके दोस्त ने आईफोन खरीद लिया, 1 लाख 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीद लिया। एक साहब मुझसे कहने लगे, अरे शेख साहब आप इतने बड़े मुकर्रिर हैं, जलसों में जाते हैं, आपको तो आईफोन लेना चाहिए। मैंने कहा भाई साहब मोबाइल उतना ही महंगा लो कि कभी खो जाए तो हार्ट अटैक ना हो। आईफोन अगर किसी के पास है और अल्लाह ना करे कभी चोरी हो जाए तो बेचारा, हम लोगों का मोबाइल अगर खो जाए तो चलो 10,000 गया, और आईफोन चला गया तो 1 लाख 1.5 लाख चला गया। मैंने कहा इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। तो आईफोन, अब दोस्त ने आईफोन खरीद लिया, अब आपका दिल देख करके मचल रहा है। अब आपने कहा यार क्या करें, चलो जुए में लगा देते हैं, 10,000 रुपया लगा देते, हो सकता है हम 1 लाख रुपया कमा ले और हम भी आईफोन खरीद लें। 10,000 रुपया आपने लगाया और जुए में आप हार गए। आपको और अच्छा, जुआ एक ऐसी चीज है, आपने 10,000 लगाया और हार गए तो यहां पर मामला रुकेगा नहीं, आप 10,000 और लाएंगे, घर के सामान बेच कर लाएंगे, बीवी का जेवर बेच करके लाएंगे, घर की जरूरी चीजें बेच करके। जुए की लत एक ऐसी लत होती है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो दलदल की तरह उसमें धंसते चले जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस कमाई का हिसाब भी अल्लाह के आपको देना पड़ेगा। वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, माल आपने कहां से कमाया। और चौथा सवाल, वफीमा अनफक़हु, माल आपने कहां खर्च किया। और 5वां सवाल होगा
وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، میرے بندے تو نے جو معلومات حاصل کی، تو نے جو علم حاصل کیا، جلسہ چل رہا تھا، بڑے بڑے علماء تقریر کرنے آئے تھے، رات کو 3 بجے تک تو نے تقریریں سنی تھی، تو نے اس تقریر کے اوپر کتنا عمل کیا تھا، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا، اس کا بھی تجھ کو حساب اللہ کیا دینا پڑے گا۔ اسی لیے ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں صاحب ہم جلسے میں نہیں جائیں گے، ہم دین کا علم سیکھیں گے ہی نہیں، جتنا سیکھیں گے اتنا حساب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں یہ دوسری گمراہی ہے، علم دین سیکھنا فرض ہے آپ کے اوپر۔ اللہ کے یہاں آپ یہ کہہ کر کے نہیں بچ سکتے کہ ہم تو سیمانچل میں پیدا ہوئے تھے، کٹیہار میں پیدا ہوئے تھے، ہمارے علاقے میں بڑے چھوٹے چھوٹے مدرسے تھے، بہت بڑا ادارہ نہیں تھا، ہم زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر پائے۔ دین کا جو بیسک علم ہے، دین کا جو ضروری علم ہے، وہ کٹیہار اور سیمانچل کے مسلمان سے بھی پوچھا جائے گا، اور یو پی کے مسلمان سے بھی پوچھا جائے گا، اور دنیا کے ہر مسلمان سے اور ہر مومن کو قبر کے اندر سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرے نبی کون ہیں، ان 3 سوالوں کا جواب ہم سب کو دینا ہے میرے پیارے سے۔ اب آ جائیے سورہ عصر کی طرف۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، تم گھاٹے میں نہیں رہو گے، تم لاس میں نہیں رہو گے، تم پروفٹ میں رہو گے، تم فائدے میں رہو گے۔ 4 چیزیں بس اپنے اندر پیدا کر لو۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تم ایمان والے بن جاؤ۔ ایمان والا کس کو کہتے ہیں؟ ایمان والا اس کو کہتے ہیں جو مرتے مر جائے مگر شرک نہ کرے، جو اپنے ماتھے کو غیر اللہ کے در پر نہ جھکائے، جو رب کہے تو اللہ کو کہے، جو مشکل کشا کہے تو اللہ کو کہے، جو دستگیر کہے تو اللہ کو کہے، جو غریب نواز کہے تو اللہ کو کہے، جو غوث اعظم کہے تو اللہ کو کہے، جو قربانی کرے تو اللہ کے نام کی کرے، جو قسم کھائے تو اللہ کے نام کی کھائے، جو بھروسہ کرے تو اللہ کی ذات پر کرے، جو ڈرے تو اللہ کی ذات سے ڈرے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں۔ آج کل کا ایمان تو دیوالی کی مٹھائی میں بک جاتا ہے، دیوالی کا تہوار ہے، مسلمان کی دکان مارکیٹ میں ہے، بڑا سا بینر لگا لیا، تمام بھائیوں کو دیپاولی مبارک ہو، ماں لکشمی آپ کے اوپر اپنی کرپا کرے۔ ارے تیری ماں لکشمی کب سے ہو گئی رے؟ مسلمان اس قدر گر گیا، بھائی چارہ اور سدبھاؤ کے نام پر تو نے اپنے دین اور اپنے ایمان کو سے کمپرومائز کر لیا۔ اب یہ مسئلہ ایک الگ ہے کہ دیوالی کی مٹھائی کوئی غیر مسلم بھائی آپ کو دیتا ہے تو کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ کھا سکتے ہیں، کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اگر اس دیوالی کی مٹھائی پر پوجا پاٹ نہیں ہوئی ہے آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ صحابہ نے مجوسیوں کے تہوار پر جو میٹھا آتا تھا اس کو کھایا ہے۔ لیکن علماء کی دوسری جماعت اور زیادہ تر علماء کا یہی کہنا ہے کہ وہ روایتیں ضعیف ہیں، اور دوسری بات یہ کہ دیپاولی تہوار کیوں منایا جاتا ہے بھائی؟ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ اسی دن شری رام چندر جی اپنا ونواس پورا کر کے ایودھیا آئے تھے، اور اس کی خوشی میں پوری ایودھیا کو سجایا گیا تھا، اور اس موقع پر پوجا ہوئی تھی، اسی پوجا کی یادگار میں دیپاولی منائی جاتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے ساتھ شرک ہوا، اور اس شرک کی خوشی وہ منا رہے ہیں، اور ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ کو یہ تہوار مبارک ہو، تو گویا ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، یہ شرک آپ کو مبارک ہو۔ ہمارے باپ کو کوئی برا بھلا کہے اور آ کر کے ہم کو شادی میں انوائٹ کرے تو ہم کہیں گے تو میرے باپ کو برا بھلا کہتا اور ہم تیری شادی میں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے ہم تیری شادی میں۔ اور کوئی ہمارے رب کے ساتھ شرک کرے، ارے ہمیں تو ہمدردی ہونی چاہیے اس کے ساتھ
اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم بیٹھ کر کے اس کے ساتھ مٹھائی کھائیں گے تو اس کو کیسے اس سے روکیں گے میرے بھائی؟ اس لیے علماء کی اکثریت کہتی ہے کہ دیوالی کے موقع پر آپ مٹھائی کھانے سے پرہیز کریں، اور یہ مبارکباد دینا اور اس طریقے کے بورڈ لکھنا کہ ماں لکشمی آپ کے اوپر کرپا کرے، میرے بھائیوں یہ تو انسان کو شرک اور کفر تک لے کے جانے والی چیز ہے. اور قرآن کی وہ سورت آپ یاد کیجیے، اللہ کے نبی کے پاس مکہ کے کچھ مشرکین آئے، اے محمد چلو ہم ایک سودا کر لیتے ہیں، ایک کمپرومائز کر لیتے ہیں، تم ایک دن ہمارے 360 بتوں کی عبادت کر لو، ہم ایک دن تمہارے اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، تم ایک دن ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ایک دن ہم تمہارے اللہ کو مان لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب دیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے کافرو، اے اللہ کو نہ ماننے والو، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں نہیں کر سکتا، اور جس کی میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کر سکتے. نہ تو تم جس کی تم پوجا کرتے ہو نہ تو میں اس کی عبادت کر سکتا ہوں، اور نہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں نہ تم اس کی عبادت کر سکتے ہو. لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر چلو، ہم اپنے دین پر چلیں گے، ہمارے تمہارے بیچ میں اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ایمان اس کو کہتے ہیں میرے بھائی، ایمان سے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. ایک مسلمان بیچارہ غریب ہے، مزدوری کر کے کھاتا ہے، اس کے پاس اچھا مکان بھی نہیں ہے، اس کے پاس دھن دولت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم کل قیامت کے دن وہ اس ارب پتی سے بہتر ہوگا جو توحید کے بغیر دنیا سے گیا ہے، جو ایمان کے بغیر دنیا سے گیا ہے. اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. وہ لوگوں جو بغیر توحید کے دنیا سے چلے گئے، جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، وہ زمین بھر کے سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں لے کے آئیں گے تو زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تیرے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، توحید کی دولت نہیں ہے. الا الذین آمنوا، وہ لوگ بچ جائیں گے جو ایمان والے. اور یہ ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ مرتے دم تک اس دولت کو سنبھال کے رکھنا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. ساری زندگی انسان اگر توحید پر ہے اور مرنے کے ٹائم اگر اس کا خاتمہ شرک پر ہو گیا یا کفر پر ہو گیا تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا میرے بھائیوں. اس لیے اللہ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، تمہیں مرتے دم تک اپنی توحید کی حفاظت کر. بچے کو نظر لگ گئی، عورتوں نے کاجل کا ٹیکا لگا دیا، اب یہ بیچ میں ایک سوال آ گیا ہے عقیقہ کتنے دنوں سے کتنے دنوں تک میں دے سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ عقیقہ دیا نہیں جاتا، عقیقہ کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں اردو میں بولتے ہیں عقیقہ کرنا، اور آپ کے یہاں عقیقہ دینا بولتے ہیں، تو دینا نہیں ہوتا، عقیقہ کیا جاتا ہے. اور عقیقہ کا جو اصل ٹائم ہے وہ 7واں دن ہے، جو سنت ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ بچہ اپنے عقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے. اگر ماں باپ کو طاقت ہے اور عقیقہ نہیں کر رہے ہیں گنہگار ہوں. طاقت نہیں ہے الگ بات ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، لیکن پھر بھی عقیقہ نہیں کر رہے گنہگار ہوں. اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو 7ویں دن کر لینا چاہیے. اگر 7ویں دن کسی وجہ سے نہیں کر پائے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپریشن سے ڈیلیوری ہوئی، ابھی بیوی بچہ اسپتال میں ہے، اب آدمی سوچتا ہے یار عقیقہ کریں گے تو بڑا ہڑبڑ ہو جائے گا، تو چلو ہاسپٹل سے چھٹی ہو گئی، 10 دن ہو گیا، 12 دن ہو گیا، 7ویں دن کے بعد آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر 7ویں دن نہیں ہو پایا تو 14ویں دن کرو، 14ویں دن نہیں ہوا تو 21ویں دن کرو، مگر وہ حدیث صحیح نہیں ہے. اگر 7ویں دن آپ نہیں کر پائے تو اس کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. لیکن سب سے افضل یہ ہے، سب سے بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن کیا جائے. اور جب آپ عقیقہ کریں گے
تو اسی دن بچے کا بال بھی منڈن کروا دیجئے، بچے کا بال مڈوا دیجئے، اور بچے کے بال کے وزن کے برابر، ظاہر ہے بچے کا بال کتنا ہوگا، 1.5 کلو ہوگا زیادہ ہے کہ نہیں، تو اس بچے کے بال کے برابر چاندی آپ کو صدقہ کرنا ہے، جو بھی ہے اس کا 10 گرام 20 گرام 50 گرام جو بھی وزن ہو، اس بال کے وزن کے برابر آپ کو چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے۔ یہ بھی سنت ہے اللہ کے رسول کا۔ اب اسی پر ایک مسئلہ اور بتا دوں، بچے کے کان میں اذان دینے والا مسئلہ، یہ بھی بہت پوچھا جاتا ہے۔ بچے کے کان میں اذان دینے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث تو نہیں ہے، جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بچے کے کان میں اذان دیتا ہے اور یہ سوچ کر کے دیتا ہے کہ مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اور پہلی آواز ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے کے کان میں اللہ کی توحید کی پڑے، اس کے رسول کی رسالت کی پڑے، اور اس انٹینشن کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ اگر بچے کے کان میں کوئی اذان دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دے سکتا ہے، دینا چاہیے، لیکن صرف ایک کان میں اذان دے دو کافی ہے۔ ایک کان میں اذان دینا اور دوسرے کان میں اقامت دینا یہ غلط ہے، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان دینا ضروری ہے، اور یہاں تک بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے ٹائم جو جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس جنازے کی نماز کا تعلق بچے کے کان کی اذان کے ساتھ ہے، تو یہ غلط بات ہے، اس کا کوئی پروف نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جنازے کی نماز کا مسئلہ الگ ہے اور بچے کے کان میں اذان کا مسئلہ الگ ہے۔ تو بات میں کچھ اور کر رہا تھا، یہ بیچ میں سوال آ گیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ مرتے دم تک آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت۔ اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب اللہ کے نبی سے بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، مشکل وقت میں ساتھ دیتے تھے۔ ابو طالب کے انتقال کا ٹائم آیا، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا کے پاس پہنچے، وہاں پہ 2 گرو گھنٹال بھی بیٹھے تھے، ابو لہب بھی بیٹھا تھا، ابو جہل بھی بیٹھا تھا، اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹھا تھا، 2 کافر اور مشرک بھی بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے چچا، آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے، میں اللہ کے یہاں اس کلمے کی وجہ سے آپ کے لیے بحث کروں گا اور آپ جنت میں چلے جائیں گے اگر آپ کا خاتمہ توحید پر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی تو یہ کہہ رہے تھے، اور وہ جو دونوں گرو گھنٹال بیٹھے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے، یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا تم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دو گے؟ دیکھو، باپ دادا کے نام کی دھمکی دینا یہ بڑا پرانا کام ہے۔ آج بھی کسی کو کوئی اچھی بات بتاؤ تو کیا کہتا ہے؟ ارے باپ دادا تو ایسا کرتے تھے، باپ دادا تو ویسا کرتے تھے۔ باپ دادا کوئی دلیل نہیں ہے شریعت میں۔ اگر باپ دادا کوئی کام غلط کرتے تھے تو آپ اس کو دلیل مت بنائیے، آپ اس پر عمل کیجئے جو صحیح ہے، جو قرآن سے ثابت ہے، جو حدیث سے ثابت ہے۔ باپ دادا جہیز دیتے تھے، آپ بھی جہیز دیں گے۔ باپ دادا بارات لے کے جاتے تھے، آپ بھی بارات لے کے جائیں گے۔ باپ دادا آپ کے اگر آپ دیکھیں گے تو 4-5 نسل پیچھے ہو سکتا ہے آپ کے باپ دادا غیر مسلم رہے ہوں، ان کا نام نتھو رام رہا ہو، اس کا نام کوئی غیر مسلم نام رہا ہو، تو کیا آپ ان کے طریقے پر چلیں گے؟ ابو طالب کے سامنے ابو جہل نے اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، اے ابو طالب سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کرنا، کیا تم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دو گے؟ بخاری کے الفاظ ہیں، ابو طالب کی زبان سے جو آخری جملہ نکلا وہ کیا نکلا؟ علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ کے طریقے پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب میرے چچا کا انتقال ہو گیا میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو میرے چچا کو معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے نبی ہم تیرے چچا کو معاف نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایمان کے اوپر دنیا سے نہیں گئے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے۔
ارے فٹیچر ہیں، پھٹے حال ہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں، کچھ نہیں ہمارے پاس. اگر ایمان ہے تو ہم سے بڑا کوئی دولت والا نہیں ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کرو میرے بھائی. یہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر پر جاتے ہیں، صحابہ بھی آپ کے ساتھ میں. ماں کی قبر پہ جانے کے بعد جب آپ اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، 6 سال کی عمر میں آپ نے ماں کو کھو دیا تھا. ماں کا پیار آپ کو یاد آتا ہے، ماں کی ممتا آپ کو یاد آتی ہے. آپ تو پیدا ہوئے تھے، باپ کا سایہ بھی نہیں تھا، اور 6 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کی ماں کو بھی اٹھا لیا تھا. آپ تو یتیم تھے، اور یتیم کا درد آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا. آپ اپنی ماں کی قبر پہ جب گئے، ماں کو یاد کیا، بچپن کا زمانہ یاد آیا، ماں کی ممتا یاد آئی، ماں کا پیار یاد آیا، آپ کا دل بھر آیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ رونے لگے، اور آپ کے صحابہ بھی آپ کو روتا ہوا دیکھ کر کے رونے لگے. پھر آپ نے روتے روتے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے اپنے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے مجھے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں دی. سوچ لو، اگر ہماری ماں مسلمان ہے اور ہمارا باپ مسلمان ہے اور ہماری ماں دنیا سے اسلام کی حالت میں جاتی ہے، تو کم سے کم ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کم سے کم ہم یہ دعا تو کر سکتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا تو میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے. بڑی قربانیاں دیتے ہیں میرے بھائیوں ماں باپ، بڑی قربانیاں دیتے ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہیں. ان تکلیفوں کو جب آپ باپ بنیں گے، جب آپ ماں بنیں گی، تب آپ کو احساس ہوگا. اس لیے ماں باپ کا دل مت دکھانا، اپنا نقصان کر لو، اپنا گھاٹا سہ لو، مگر ماں باپ کا دل مت دکھانا. تم نے دنیا میں ماں باپ کی آنکھوں میں اگر آنسو لائے، تم نے ماں باپ کو اگر رلایا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر دے دیتا ہے. البغی، کسی کے اوپر ظلم اور اتیاچار کرنا، وہ عقوق الوالدین، اور والدین کو ستانا، والدین سے رشتہ توڑنا، والدین کا دل دکھانا. کبھی بھی ماں باپ کا دل مت دکھانا. تو اللہ کے نبی اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ماں کے پاس ایمان نہیں تھا. میرے بھائیوں، اگر ہماری ماں ایمان والی ہے، ہمارا باپ ایمان والا ہے، کم سے کم اللہ نے ہم کو خوش نصیب بنایا کہ ہم اپنی ماں باپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے بن جاؤ اور نیک عمل کرنے والے بن جاؤ. نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ چٹھی آ چکی ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، آخری کے منٹ آپ کے سامنے ہیں. نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ نیک عمل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر 2 کنڈیشن پائی جائے. ایک کنڈیشن کہ آپ کا عمل صرف اللہ کے لیے ہو. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ محلے والے آپ کو نمازی کہیں تو معاف کیجئے، یہ نیک عمل نہیں ہے. نماز آپ پڑھیں اللہ کے لیے، روزہ رکھیں اللہ کے لیے، حج کریں اللہ کے لیے. تو نیک عمل کی پہلی کنڈیشن وہ خالص اللہ کے لیے ہو. اور نیک عمل کی دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو. اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو دیکھنے میں جتنا بھی اچھا لگ رہا ہو وہ نیک عمل نہیں ہے. تو ایمان والے بن جاؤ، نیک عمل کرنے والے بن جاؤ. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات کی ایک دوسرے کو تبلیغ کرو، دعوت کرو، نصیحت کرو. اگر آپ نمازی ہیں، آپ کا پڑوسی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کسی دن پڑوسی کو چائے پلا دیجئے. میرے بھائی نماز پڑھا کرو، کم سے کم وہ 1 منٹ کے لیے سوچے گا کہ اس نے مجھے چائے پلائی ہے، میرا پڑوسی ہے، مجھے نماز کے لیے کہہ رہا ہے، چلو میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں. اور اگر آپ کے کہنے سے آپ کا پڑوسی نماز پڑھنے لگا تو اس کو تو نماز کا ثواب ملے گا ہی ملے گا. وہ جتنی نمازیں پڑھے گا اتنا ثواب آپ کو بھی ملتا چلا جائے گا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ،
حق بات کی وصیت کرتے چلے جاؤ. جس طریقے سے آپ اچھی بات دوسروں کو بتائیں گے اس کا ثواب ملے گا، اور گندی اور غلط بات دوسرے کو شیئر کریں گے. کوئی گندا فوٹو آیا آپ نے شیئر کر دیا، دوسرے کو فارورڈ کر دیا، کوئی غلط بات دوسرے کو بتا دی، تو جتنی غلط بات آپ پھیلائیں گے اور لوگ اس کو سنیں گے اور دیکھیں گے، اتنا گناہ بھی آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور اگر آپ گھاٹے سے بچنا چاہتے ہیں، نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، تو چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ جب اسلام کے اوپر عمل کریں گے، شریعت کے اوپر عمل کریں گے، تو قدم قدم پر مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. وہاں پر آپ کو صبر کرنا پڑے گا. صبر کا دامن تھامے رکھیے. یہ 4 چیزیں اگر آپ اپنے اندر پیدا کر لیں، اللہ فرما رہا ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، مگر یہ 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں. اللہ سے دعا ہے یہ 4 چیزیں ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم.